یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ آج شری ہری کوٹا خلائی مرکز سے بھارت کا پہلا شمسی مشن آدتیہ L1 کامیابی کے ساتھ لانچ کیا گیا۔ آدتیہ L1 کی لانچنگ کے ساتھ بھارت نے کامیابی کی ایک اور عبارت رقم کی۔ آدتیہ L1 کا مقصد سورج کے آس پاس کے ماحول کا مطالعہ کرنا ہے۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی صدارت میں ون نیشن ون الیکشن کے امکانات تلاشنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ مرکزی سرکار کے ذریعے تشکیل سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی صدارت میں ایک ملک ایک الیکشن کے مختلف پہلوؤں پر یہ کمیٹی غور کرے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس قدم کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے جمہوریت کی خوشحالی اور اس کا استحکام یقینی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں 30 ستمبر تک چلنے والے بی پیکس ممبرشپ مہم 2023 کے تحت آن لائن پورٹل کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ٹول فری نمبر 1800212884 بھی جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہماری سرکار نے امداد باہمی شعبے سے خوشحالی کے عزم کو ثابت کرتے ہوئے عام لوگوں کی زندگی کو خود پر انحصار سے جوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں MSME کا سب سے بڑا بیس ہے، اس کے لیے امداد باہمی بینکوں کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں بینک کھولے جائیں، دوسرے مرحلے میں ان بینکوں کو فائدہ مند بنایا جائے اور تیسرے دور میں ہم ایک ضلع ایک امداد باہمی بینک کے تصور کو عملی جامہ پہنائیں۔ گرین ہائیڈروجن کے شعبے میں کام کرنے والے اسٹیک ہولڈر سے تجاویز لے کر اس پالیسی کا ڈرافٹ تیار کرنے کی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت دی تاکہ پالیسی کے تحت سرمایہ کاری کرنے والوں اور اسے استعمال کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے۔ وزیر اعلیٰ نے اتر پردیش گرین ہائیڈروجن پالیسی کے پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد کہا کہ گرین ہائیڈروجن صاف توانائی اور صنعتی ایندھن ہونے کے سبب نیٹ زیرو کے ہدف کو حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ UP نیڈا بھارت سرکار کی پالیسی کا گہرائی سے جائزہ لے کر ایک مؤثر پالیسی تیار کرے جس میں ترقی اور روزگار کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ کاربن اخراج سے پاک آب و ہوا میں تبدیلی کا خیال رکھا جائے۔ ملک بھر میں چھٹا قومی غذائیت ماہ کل سے شروع ہو گیا۔ پورے ستمبر ماہ اسے منایا جائے گا۔ مختلف پروگراموں کے ذریعے سرکار لوگوں کو غذائیت کی اہمیت بتا کر بیدار کرے گی۔ خواتین و اطفال بہبود وزارت نے کہا ہے کہ اس سال اسکیم میں خاص طور پر خواتین پر توجہ دینے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کل ہاتھرس میں ضلع مجسٹریٹ نے قومی غذائیت ماہ تشہیری وین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وہیں وارانسی میں کاشی ودیا پیٹھ ترقیاتی بلاک کے آنگن باڑی مرکز پر عوامی بیداری ریلی نکالی گئی۔ ہاپوڑ میں مظاہرہ اور دھرنے کے دوران پولیس کے ذریعے وکلاء پر لاٹھی چارج کے معاملے میں کل میرٹھ کے منطقائی کمشنر سیلوا کماری جے کی صدارت میں سرکار کے ذریعے تشکیل سہ رکنی SIT ہاپوڑ پہنچی۔ اس میں منطقائی کمشنر کے علاوہ انسپکٹر جنرل پولیس میرٹھ نچیکیتا سنگھ اور DIG مراد آباد منی راج مینا شامل ہیں۔ SIT کی قیادت کر رہی سیلوا کماری جے نے بتایا کہ ویڈیو اور دوسرے ثبوت جمع کیے جا رہے ہیں۔ چشمدید کے بیان کے ساتھ جائے وقوع کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ SIT نے وکلاء کے ساتھ میٹنگ کر واقعے کی معلومات حاصل کی۔ حالانکہ بیان درج کرانے کے لیے وکیلوں نے ریاستی بار کونسل کی ہدایت کے مطابق کمیٹی میں 2 جوڈیشل افسر یا ریاستی بار کونسل کے 2 رکن رکھنے کے بعد ہی بیان درج کرانے کی بات کہی۔ آکاشوانی لکھنؤ G20 میں بھارت کی قیادت کے سلسلے میں 3 ستمبر یعنی کل لکھنؤ میں G20 واک فار واٹر کا انعقاد کرے گا۔ یہ واک گومتی نگر کے 1090 چوراہے سے صبح 6 بجے شروع ہوگی۔ چیف سیکرٹری درگا شنکر مشر اس واک کو ہری جھنڈی دکھائیں گے۔ اس کا مقصد آبی تحفظ کو لے کر نوجوانوں کو بیدار کرنا ہے۔ سرکار نے تقریباً 1 درجن IAS افسروں کے تبادلے کر دیے ہیں۔ امیش مشر جو بجنور کے DM تھے انہیں کشی نگر کا DM بنایا گیا ہے۔ گورکھپور اتھارٹی کے VC مہندر سنگھ تنور کو سنت کبیر نگر کا DM بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بستی، ایٹا، مرزا پور، للت پور کے DM کے بھی تبادلے کیے گئے ہیں۔ سہارنپور ضلع کے سرساوا میں ایک ڈمپر نے 2 سگی بہنوں کو کچل دیا۔ دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ڈمپر نے بجلی کی لائنوں اور ٹرانسفارمر کو بھی نقصان پہنچایا۔ یہ دونوں بہنیں اپنی ماں کے ساتھ مندر سے گھر لوٹ رہی تھیں۔ اس دوران پیچھے سے تیز رفتار ڈمپر نے ٹکر مار دی۔
اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔